یہ آج کل ایک بڑا سلسلہ چل گیا، ایک تو منہ مبارک کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کا بال، آپ کے سر کے بال، اور مزید اس طرح کی چیزیں لوگ لے کے گھوم رہے ہیں، زیارتیں کروا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہیں، لیکن لوگوں کو کیسے یہ پتہ چلے کہ ہاں یہ بالکل سند یافتہ ہیں اور یہ بالکل حقیقت ہے؟ دیکھیں فیصل بھائی، صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود اور اسی طرح تقریباً 3-4 اور صحابہ کرام سے مروی یہ روایت ہے، جسے امام بہقی نے اور اسی طرح علامہ ابو نعیم الاصفہانی نے اور اسی طرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے، امام جلال الدین سیوطی نے انسان العیون کے اندر، علامہ حلبی نے، اور تقریباً 2 درجن سے زیادہ محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اگر مجھے نبی علیہ السلام کا ایک منہ مبارک مل جائے، میرے پاس ہو، یا پھر ایک روایت میں کسی کے پاس ہو، تو دوسری طرف دنیا جہان کی دولتیں ہوں تو ان سب سے بڑی دولت رسول اللہ کا منہ مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں منہ مبارک جو سرکار کے جسم کا حصہ ہے، ذرا سوچئے، آج میرا اور آپ کا بال اگر مل جائے لیبارٹری والوں کو، وہ ڈی این اے کر کے، تو جو میری جسم کا سارا ڈی این اے وہ بال میں بھی تو وہی ہے، وہ ناخن میں بھی وہی ہے۔ بالکل۔ تو یہ منہ مبارک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں جزو رسول موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کائنات کی اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس سعادت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن کیا یہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 وقت کی نماز تو چھوڑیے، ان کی شکلیں ایسی ہیں کہ جن پر لعنت برس رہی ہوتی ہے، اور وہ جناب اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں، میں کلوں میں نہیں کر رہا، لیکن دعویٰ کیا ہوتا ہے، فلاں صاحب منہ مبارک کی زیارت کروائیں گے، اور بدتمیزوں کہاں سے ہے جی، یہ فلاں جگہ سے یہ صاحب یہ منہ مبارک زیارت کروانے کے لیے فلاں محفل میں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ او بے ادبو، حضور کا منہ مبارک تمہارے پاس آ رہا ہے کہ تمہیں زیارت کروائی جائے، یا تم وہاں جاؤ جہاں پر وہ منہ مبارک جلوہ گر ہے؟ تو اس لیے یہ بہت سارا کاروبار ہے۔ میں یو کے میں گیا فیصل بھائی، ہر شہر میں 50 لوگوں کے پاس منہ مبارک ہے، اور اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگر کہیں بات ہو نا، میرے گھر میں بھی ہے سرکار کا منہ مبارک، اور ایسے 9 سرباز، کوئی انڈیا سے، کوئی بنگلہ دیش سے، کوئی پاکستان سے، کوئی اور ملکوں سے وہاں پر جا رہے ہیں، لوگوں سے 1000-2000 پاؤنڈ لے رہے ہیں اور ان کو دے رہے ہیں جی یہ منہ مبارک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس بال کا جو حقیقت میں حضور کا نہ ہو اور اسے حضور کا بال بتانا، حضور نے فرمایا نا کہ جو بات میں نے نہیں کہی ہے اگر اس کی نسبت کوئی میری طرف کرے گا تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یعنی ایک قول کی اضافت حضور کی طرف کر دی تو وہ حضور نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ تو جو حضور کے منہ مبارک کسی بال، عام آدمی کے بال کو حضور کا بال کہے، آپ بتائیے وہ کس قدر بدبخت بڑا جہنمی ہوگا۔ اس لیے میں سننے والوں سے کہوں گا کہ اگر تو قرائن سے، حالات سے، شواہد سے، کتب سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ واقعتاً حضور پاک کا منہ مبارک ہے، تو اس کا ادب، اس کی تعظیم اسی طرح لازم اور واجب ہے جس طرح ذات رسول کا ادب اور تعظیم لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی سند بھی نہ ہو، کوئی پتہ بھی نہ ہو، یہ کہاں سے آیا؟ بھئی ایک حدیث بغیر سند کے قبول نہیں ہے، تو منہ مبارک کیسے سند کے بغیر قبول ہے؟ اور پھر منہ مبارک کی نشانی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد گرامی انفاس العارفین کے اندر کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم آپ علیل تھے اور ڈاکٹروں نے علاج کر دیا، تو کہتے ہیں کہ رات کو نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، تو حضور نے آ کر ان کے جسم پر دست اقدس پھیرے، تو یہ خواب میں ہی محسوس کرتے ہیں کہ بھئی میں ٹھیک ہو گیا۔ تو حضور کے چہرے کو دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ کاش مجھے یہ حضور اپنا منہ مبارک عطا فرمائے۔ تو حضور نے اپنے داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر کر ان کو دیا، فرمایا یہ لو 2 منہ مبارک۔ کہتے ہیں جب بیدار ہوئے تو وہ منہ مبارک نہیں تھا، پریشان ہو گئے، کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ تو شاہ عبد الرحیم پریشانی میں پھر سو گئے۔ کہتے ہیں حضور پھر خواب میں آئے، فرمایا میں نے وہ منہ مبارک لے کر تیرے سرانے کے نیچے رکھ دی ہیں، اب نہیں دیکھا کہ رکھیں کہ نہیں۔ جا کر غسل صحت کیا،
تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بار ربیع الاول کو ہمارے گھر کے اندر حضور کے میلاد کی محفل ہوتی تھی اور ہم اس کی زیارت کرواتے تھے میرے والد صاحب. کہتے ہیں کچھ علماء نے کہنا شروع کیا یہ تو ڈکوسلا ہے. کہتے ہیں میرے والد گرامی سخت پریشان ہوئے کہ یار یہ تو حقیقت ہے, واقعتاً حضور نے مجھے یہ دیے ہیں. تو علماء نے کہا یہ تو مذاق کر رہا ہے, یہ انہوں نے ڈرامہ لگائے ہوئے. کہتے ہیں کہ ایک دن شدید دھوپ تھی تو میرے والد گرامی اندر گئے, ان منہ مبارکہ کو درود شریف پڑھتے ہوئے باہر دھوپ میں لے آئے. کہتے ہیں جیسے ہی دھوپ میں آتے منہ مبارک فوراً بادل آ جاتے, اندر جاتے دوبارہ دھوپ آ جاتے. تو کہتے ہیں کچھ نے تو مانا, کچھ کہنے لگے نہیں یہ ویسے ہی کہتے ہیں پھر میرے والد صاحب نے 3 دفعہ کیا تو ان ساروں نے جناب توبہ کی, کہنے لگے یہ. اور پھر جو حضور کے منہ مبارک ہے, جیسے حضور کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا اسی طرح حضور کے منہ مبارک کا سایہ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس حضور کا منہ مبارک ہے تو بڑا آسان کام ہے کہ بھئی اس پہ روشنی ڈالیں. اگر اس کا سایہ بن رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے یہ بندہ, اور اگر سایہ نہیں بن رہا تو سبحان اللہ پھر منہ مبارک ہے. ہمارے راولپنڈی میں اسی طرح ایک بندہ ایک محفل میں لے کر گیا تو میں نے اس کو پہلے تو میں نے اس کی شکل دیکھی, نماز کا وقت ہوا, نماز کوئی نہیں, اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے اور کہہ رہا جی میرے منہ مبارک میں نے زیارت کروانی ہے. تو میں نے اس کو کہا رک نہ, تو زیارت بعد میں کرنا ذرا. میں نے بڑے آداب سے میں نے کہا سرکار کے منہ مبارک اگر تیرا کہنا ہے تو میں ان کا وہی کرتا ہوں کہ حضور کے جسم اطہر کا تو سایہ نہیں تھا, بلکہ جسم اطہر پہ کپڑا لگ جائے کپڑے کا سایہ بھی نہیں ہوتا تھا, امامے کا سایہ بھی نہیں بنتا تھا. تو اس کو قریب لانا ذرا میں دیکھتا ہوں. تو وہ کہنے لگا نہیں اس کے اوپر عطر لگی ہوئی ہے, لہذا عطر کی وجہ سے اور تیل لگنے کی وجہ سے اس کا سایہ بنے گا. میں نے کہا دیکھو اس آدمی کی بدبختی. تو اس لیے میں سننے والوں سے کہوں گا جن لوگوں کو کسی دھوکے باز نے دھوکا کر کے وہ بال دے کر ان کو منہ مبارک سے نسبت دے دی ہے, برائے مہربانی وہ اس چیز کی احتیاط کریں, وہ خیال کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم ذرا دیکھیں کہ ہم کس چیز کی طرف یہ ہمارا معاملہ ہو رہا ہے. تو اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. میں سننے والوں سے بھی کہوں گا کہ جہاں شہرت نہیں ہے منہ مبارک کی, آپ لوگ جاتے ہو جا کر 100 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپیہ پھینکتے ہو, روتے ہو, کہتے ہو اے ہوئے ہم نے زیارت کر لی, رش لگاتے ہو. یہ نوسر بازوں کا طریقہ ہے, وہ پیسے بٹورنے کے لیے تو یہ سارا کر رہے. اس لیے اس چیز سے آپ احتیاط فرمائیں. جی